آپ جا رہے ہیں اور ایک چھوٹے صحابی, چھوٹے سے ینگ ابو عمیر جا رہے ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور نوٹس کرتے ہیں کہ وہ جو چڑیا اپنے سلیو میں لے کے پھرتے تھے وہ نہیں ہے آج, اور کہتے ہیں بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل نغیر, تم پریشان لگ رہے ہو, تمہاری جو چڑیا تھی ابو عمیر وہ کہاں گئی. ایک بچے کو بھی مطلب اس نے بچے نے کیا دیکھا, this is the person who notices me, بالکل this is the person who knows what I'm going through, جس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ پھر اللہ کی کے ساتھ ساری زندگی جڑ گئے. ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں کیا, نہ ماں باپ نے کیا. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ وہ جو کل ہم نے بات کی تھی کہ جاوید نے اپنا کندھا دیا تو ہم نے اسے کندھے پہ سر رکھ لیا اور کہا کہ جاوید تو نوٹس کرتا ہے, میں پریشان ہوں, میرے ماں باپ نے تو نوٹس نہیں کیا, میرے دوستوں نے نہیں کیا. بلکہ اس کو نا سائیکالوجی کے اندر یہ باقاعدہ سے اس کو دی اٹیچمنٹ تھیوری بھی کہتے ہیں کہ وہ بچے جن کو بچپن میں, جو تھیوری کہتی ہے بیسیکلی, وہ بچے جن کو بچپن میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا who they can lean on, یا وہ شخص جس کے اوپر وہ بھروسہ کر سکیں, وہ بچے بڑے ہو کے ان کو میڈیکل کنڈیشنز بھی ہیں, ان کو سائیکولوجیکل کنڈیشنز بھی ہیں, وہ اپنے کریئر میں بھی بنسبت دوسرے بچوں کو جن کو وہ بندہ ملا ہے ان سے پیچھے رہتا ہے. اور وہ شخص کیوں ہے اس کی ریزن انہوں نے بتایا. ریزن یہ تھی کہ اس ٹائم پہ جب وہ بچہ چھوٹا ہے, نابالغ ہے وہ بچہ, وہ ٹائم ہوتا ہے بچے کی ایکسپلوریشن کا اور دنیا کو سیکھنے کا. اب وہ جو سیکھنے کا ٹائم ہے نا, اس کا اس سیکھنے کے ٹائم کے اندر اس بچے کو جب تک پیچھے سے اینکر نہیں مل رہا نا, اس کو پتا ہے یار میں اگر دنیا کے اندر کچھ بھی سیکھتے ہوئے کوئی غلطی بھی کرتا ہوں نا, I always have a fall back option. مجھے پتا ہے میری ماں میری بیک پہ ہے, میں کچھ بھی کر لوں گا نا وہ مجھے آ کے بچا لے گی. ان بچوں کو جن کو بیک پہ کسی قسم کا کوئی اینکر نہیں ملتا, جن کو پتا ہے کہ میری ماں مجھے سپورٹ نہیں کرے گی یا میرا باپ مجھے سپورٹ نہیں کرے گا if I mess up something, وہ بچے کبھی ایکسپلور نہیں کر پاتے دنیا کو. جب وہ کبھی دنیا کو ایکسپلور نہیں کر پاتے, نہ وہ دنیا کو جانتے ہیں, نہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں, نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں, اور وہ ساری زندگی اسی طریقے سے ایک فیلئر کے طور پہ ہر فیلڈ کے اندر گزار کے زندگی چلے جاتے ہیں. کمال ہے. اور وہی جو ہے نا وہ پھر لو سیلف اسٹیم کا شکار رہتے ہیں. اور پھر جب کسی عورت کو کوئی شخص کہہ دینا کہ آپ خوبصورت ہیں, تو کہتی ہے میں تو جانتی ہوں اپنے آپ کو, بیکاز لو سیلف ورتھ ہے نا, اور میں ششی میں تو اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں تو اتنی ورتھ نہیں ہوں. اینڈ لائٹنگ ڈزنٹ اسٹرائک ٹوائس ایٹ دا سیم پلیس, ٹھیک ہے, حالانکہ افیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, واللہ عالم. لیکن first time she feels important and she thinks کہ یار, and he has such a bad eyesight کہ اس نے مجھے accept کر لیا ہے, اب اس کو جانے نہیں دینا اس سچویشن کو, ٹھیک ہے جی, پکڑ لو, ہولڈ آن, کیش کرو سر. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انفیکچویشن فیل ہوتی ہے نا, کہ کیونکہ انسان ڈیفینیٹلی بنس کی ایموشنز ہے نا, اس کی ایموشنز ہیں, جب اس کو کوئی ایموشنلی ایک اچھا پریز کرتا ہے. اچھا اسلام میں نا تعریف کو اور اسراف کو بڑا ہولڈ کیا گیا اور پریز نہیں کیا گیا. بالکل. تعریف کو دبایا گیا کہ تعریف منہ پہ نہ کرو, اور اسراف کو. لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں میاں بیوی کے کانسیپٹ میں اس کی باؤنڈریز کو بہت لینینٹ کر دیا گیا اور کہا کہ کرو کرو کرو. تعریف آپ کا کھانا اچھا نہیں بنا, تعریف کو جھوٹی تعریف کر سکتے ہو, خوبصورت نہیں لگ رہی آپ تعریف کر سکتے ہو, اور زیادہ کرو انکریجڈ ہے. اور بیوی پہ اسراف کرنا یعنی صدقہ کہا گیا ہے. میں اس کو وہ اسراف نہیں کہہ رہا میں, لیکن بیوی پہ خرچ کرنا اس کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے, وہ اٹ سیلف وہ خرچ کرنا نہیں ہے, وہ صدقہ ہے آپ کے لیے. یہ کٹ کر دیں یار, کٹ کر دیں پلیز, لائیو ہے کیسے کٹ کر سکتے ہیں. سو سبحان اللہ اسلام کا کتنا ڈیپ کانسیپٹ ہے. اگر ہم سائیکالوجی کو پڑھیں نا انسان کی اور اسلام کو پڑھیں, ہم کہتے ہیں یہ دین واللہ ایک رب کی طرف سے آیا ہے جو کہ حق والا رب ہے اور کہیں سے ہو ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے. تو اسلام اتنا زیادہ نا انسان کے جو کانسیپٹس ہیں, جو ہماری نیڈز ہیں, ان کو وہ کرتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو گھر میں بہت زیادہ پیار ملتا ہے اور جو ان چیزوں سے نہیں گزرتے وہ پیار میں نہیں پڑتے؟ نہیں, یہ ایک ون آف دا سمپٹمز وائی پیپل ایزیلی فال انٹو لو, اور ملٹیپل ریزنز ہیں. دوسرا کیا ہے بہت اہم میرے خیال میں, ان کو نا اگر ہم ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ہم جو بریک اپ پہ آ جائیں, کیونکہ اگر ہم اس کو ڈسکس کرتے رہ گئے تو یہ ہمارا گھنٹہ ہو جائے گا. سو واٹ یو سجیسٹ؟ تو بریک اپ کے لیے جس کا حیدر میں آپ دونوں سوال کرتا ہوں, ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکا ہے جس کو پیار تھا اور وہ حرام تھا, چلیں ٹھیک ہے, لیکن سمجھ نہیں تھی اس کو, اور اس کو جو اس کے فیانسے نے یا فیانسے نہیں بھی ہے, ایک ریلیشن شپ ہے, اس نے ڈچ کر دیا, دھوکہ دے دیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں, انزائٹی میں ہوں, میری زندگی کا مقصد نہیں ہے, اس نے مجھے I miss him, I miss her, جو بھی ہے. اب میں ایک زندگی کے لو لائف میں ہوں, کیسے نکلوں میں, کیا کروں میں, مجھے آپ بتائیں, میری ہیلپ کریں. میں احساس کے لیے مجھے گناہ تھا, یہ میں اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوں,
اور ساتھ ساتھ میں سے نکلوں کیسے کہ یہ مجھے ڈپریشن کھایا جا رہا ہے, مجھ سے نکلنا نہیں جا رہا. کیا ویسے جن لوگوں کے بریک اپس ہوتے ہیں نا, وہ لوگ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں اور دین کی طرف آ جاتے ہیں, اور یہ ان کے لیے نا ایک ویسے تو بربادی سمجھی جاتی ہے, جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ ڈسٹرکشن سمجھا جاتا ہے, لیکن اصل میں بہت اچھا ثابت ہوتا ہے کسی بندے کے لیے. تو میرے خیال سے تو کسی بھی ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے نا 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی نیگیٹیوٹیز کیا ہیں, اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ ریلیشن شپ, آپ کا حرام ریلیشن شپ, آپ اسی کے بارے میں ذرا اسٹڈی کریں. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا بریک اپ ہوا ہے, کہ ہی شوڈ ریسرچ اباؤٹ دا نیگیٹو افیکٹس. حالانکہ وہ ایک تو اس سے گزر رہا ہے پہلے سے, لیکن وہ مزید اس پہ ریسرچ کر رہا ہے. دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ میں اس ایڈکشن میں ہوں یا نہیں, تو اس کو بڑی جلدی جواب مل جائے گا, میں تو اس سے ابھی گزر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور تیسرا اسٹیپ ڈو اٹ والا ہوتا ہے کہ یار ناؤ وین یو نو اٹ, چیزوں کا نیگیٹو اثرات کا بھی تمہیں پتہ چل گیا اور تمہیں پتہ کہ یہ مجھے ایڈکشن لگی بھی ہوئی ہے. ناؤ دا تھرڈ تھنگ از کہ آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہی کرنا ہے. تو اس میں جو بہت اسٹیپس مجھے جو سمجھ میں آتے ہیں نا, وہ یہ کہ وہ تمام بیسیکلی اسٹرنگز جو آپ کو واپس ان تمام میموریز کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ اس کی یاد ہو, پھر وہ جیسے فریگرنسز کی ہم بات کر رہے تھے, اور پھر میوزک کی بات کرتے تھے, جگہ کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے, ایوری تھنگ بیسکلی. اس سب کو انسان کو 1 by 1 جو ہے کٹ آف کرنا چاہیے, اس ہر اسٹرنگ کو, اور اس کی جگہ آلٹرنیٹیوز لانے چاہیے. گیٹ ریڈ آف دا گفٹس ایز ویل. ایگزیکٹلی. سارے خط آپ کو جلانے پڑیں گے, ٹھیک ہے, اور ساری میموریز ختم کرنی پڑیں گی. دفنا بھی سکتے ہیں, زمین میں دفنا بھی سکتے ہیں. دفنائیں گے نا تو آپ اپنے آپ پہ یقین نہ کریں, مے بی سم ایئرز لیٹر یو وڈ گو اینڈ ڈگ دیم اپ اگین. ٹھیک ہے, نیور ڈو دس. ایک بندے نے دفنائے تھے اس لیے کہہ رہا ہوں. So sometimes you might want to go check it out, کہ یار ذرا جا کے دیکھیں ابھی ڈیکمپوز ہوئے یا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو بیسیکلی وہ سارے اسٹرنگس توڑ کے نا, میں سمجھتا ہوں ان کی جگہ ریپلیس کرنا چاہیے انسان کو. اچھی گیدرنگ میں پھر جائے انسان, ٹھیک ہے, کوئی تفسیر سیشن یا اس طرح کے اسکالرس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے, some people when they are in this depression phase, rather than thinking what's coming ahead, what should I do right now, they keep themselves fighting the negative emotions and keep them busy in fighting these negative emotions and loneliness میں چلے جاتے ہیں, loneliness میں چلے جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہا ہے مجھے, میں کیوں ایسا ہو رہا ہوں, اور اس میں پڑ جاتے ہیں. یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں وہ پڑ جاتے ہیں, not realizing کہ اگر وہ اپنی انرجیز کو اس سوچ کو فائٹ کرنے میں گزارے بغیر ریئلائز کریں گے, اوکے دس از ہیپننگ اینڈ دس از ناٹ ہیپننگ ٹو جسٹ می, دس ہیپنس ٹو ایوری ون جو کہ اس فیز سے گزرتا ہے. آئی ایم ان دس سچویشن, اب آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ ماضی جو ہے نا, ماضی بڑا خوبصورت ہے, یعنی ماضی بڑا امپورٹنٹ ہے. جو ماضی آپ کو لیسنس دے رہا ہے کہ فیوچر میں کسی ایسے پنگے میں نہیں جانا. میں ایک NLP ایکسپرٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے جن کے بچپن میں ہراسمنٹ کیسز ہوتے ہیں, جن کی بچپن میں بری میموریز ہوتی ہیں, اور وہ میموریز اٹیچڈ ہوتی ہیں ساری زندگی ان کے ساتھ, اور ان کو نا ہانٹ بھی کرتی ہیں اور پورے خواب بھی آتے ہیں, تو کیا کریں, اور ساری ڈیٹیل میں بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑا ایزی ہے کہ ہم NLP کے تھرو, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے تھرو ان کی اس میموری کو ریموو کر دیں, ان کے مائنڈ سے, سب کانشیس مائنڈ سے, لیکن ہم نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ ان میموریز کے ساتھ جو لیسنز اٹیچڈ ہیں نا, وہ بھی ریموو ہو جائیں گے پھر. یعنی کسی اسٹرینجر پہ ٹرسٹ نہیں کرنا, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, اور پھر جو اس میموری سے اٹیچڈ لوگوں کی اور بچوں کی خدمت ہے, اور اس کیمپین کو چلانا ہے, اور انرجی جو ہے کہ میں کسی پاکستان میں کسی بچے کا ریپ نہیں دوں گی یا زیادتی نہیں دوں گی, وہ ڈرائیو ختم. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہاسپٹلز اس طرح کھڑے کیے ہیں, ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا, انہوں نے ہاسپٹلز بنا لیے. یہ شوکت خانم دیکھ لیں آپ, عمران خان کی مدر اگر کینسر سے نہ مرتی, اٹ واز اے بیڈ میموری. اگر امیجن عمران خان, ٹھیک ہے, اپنی مدر کی اس بیڈ میموری ساری زندگی پڑھ رہا تھا اور لیزی اور لیتھارجک ہو جاتا, تو ایک آپشن ہی تھی. دوسرا آپشن تھی کہ اس میموری سے لیسن لرن کرنا کہ میری تو ماں مری, لیکن کسی اور کی ماں نہ مرے.